حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بیان فرمایا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. انہوں نے فرمایا من امسى واصبح، جو شام کرے اور صبح کرے اس حالت میں، وعندہ ثلاث، کہ اس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں. یعنی اپنی صبح کرے شام کرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جس کی زندگی گزر رہی ہو اس عالم میں، وعندہ ثلاثۃ، جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، تمت النعمہ فی الدنیا، اس کی دنیا میں نعمت کمپلیٹ ہے. ایک چوتھی چیز بتائی کہ جس کے پاس وہ بھی ہو، تمت النعمہ فی الدنیا والآخرہ. تو پہلے یہ تین سن لیں. دنیا میں جس کی نعمت کمپلیٹ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا معافن فی بدن ہے، بدن میں اس کے عافیت ہو، صحت ہو. پہلی بات، ملینز آف ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں لیکن بدن میں عافیت نہیں ہے تو فائدہ نہیں. یہ شاید ہوتا ہے کہ جوان بہت سے اس بات کو نہ سمجھ پائے، لیکن جیسے جیسے آپ آہستہ 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 اس ایج میں پہنچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے تو یوں بھی کہتے ہیں کہ لائف بگنز آفٹر 50، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب آنکھیں ویسے کام نہیں کر رہی، اب جو ہے نا وہ زیادہ طور پر ہارٹ کی جو پمپنگ ہے وہ ویسا سے کام نہیں کر رہی، گردے ہیں، یہ ہیں، وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو محسوس ہونے. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. فرمایا جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے. تیسرا فرمایا الامن، امن و امان. اگر بہت کچھ بھی ہے لیکن امن و امان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. جو کثیر احادیث میں ہے کہ کم سے کم دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہیں. ایک ہے صحت اور ایک امن و امان. جب تک وہ نعمت ہوتی ہے اس وقت تک انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت میں رہ رہا ہے آدمی. اور تیسرا فرمایا، میں جب تیسری بات کو میں نے پڑھا تو اپنے آپ ایک میں اندر سے شرمندگی بھی ہوئی. ہم کہاں کہاں کا سوچتے ہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس یہ اگر تین چیزیں ہیں، دو تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں بہت واضح. اتنی لمبی پلاننگ کرتے رسول اللہ نے کہا قوت یوم، ایک دن کے گزر بسر کا کھانا، ایک دن کے، اس کے پاس نعمت کمپلیٹ ہے. اب آگے کیا کچھ ہے وہ ہم اللہ جانتا ہے. ایک دن کا اگر کھانا پینا سمجھو تمہارے پاس نعمت کمپلیٹ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی تمہارے پاس صحت ہے، امن و امان ہے، اور ایک دن کا کم از کم کھانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، آگے غور کیجیے گا، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم شکر کر سکیں، احساس ہمارا بڑھ سکے. اس حدیث کو پورا کرتا ہوں روک کر ایک اور حدیث بالکل اسی موضوع پر ذہن میں آ گئی. حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، محبت تو ایک ایسا امر ہے کہ جو زبردستی نہیں ہو سکتا. آپ کسی کے دل میں کسی کے لیے زبردستی محبت نہیں پیدا کر سکتے، ہے نا. سیجعل الرحمن ودا، یہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مودت ڈالتا ہے دلوں میں. آپ کچھ بھی کر لیجئے، جب آپ کسی محبت نہیں کرتے تو کتنا آپ کو بتلا دے گا، کیا کر لے گا کہ آپ اسے زبردستی محبت، ایسا ہو نہیں سکتا. کہا پروردگار کیسے محبت پیدا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میری نعمتوں کو یاد کرواؤ لوگوں کو، اس سے ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی. یہ احادیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. صحت، امن و امان اور ایک دن کا کھانا، رسول اللہ نے کہا نعمت تمام ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دنیا کی نعمت تھی. پھر فرمایا کہ جس کے پاس چوتھی نعمت بھی ہو، تمت النعمہ فی الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا کی نعمت بھی پوری ہے، آخرت کی نعمت بھی پوری ہے. اور فرمایا وہ چوتھی چیز ہے الایمان. ان سب کے ساتھ ایمان بھی ہے، سمجھو دنیا بھی پوری ہے، آخرت بھی پوری ہے. سبحان اللہ. بھائی مل کے صلوات ایک بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو دنیا کی نعمتیں ہو گئی. میں اس موضوع پر اس آیت کو پڑھے بغیر کیسے آگے گزر سکتا ہوں کہ جو آخرت کی نعمت ہے وہ تمام اس وقت ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے رسول جب آپ نے آج امیر المومنین کی ولایت کا رسمن یعنی آفیشل اناؤنسمنٹ کر دیا ہے مجمع میں، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کیا ہے اور نعمتوں کو تمام کیا ہے. نعمت کا کمپلیشن ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمت کمپلیٹ ہے. پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کے حسنات آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے.